بھائی چاہتے ہو مدینے کی گلیے میں چلے جاؤ، اگر چاہتے ہو مدینے میں موت آ جائے، چاہتے ہو کعبے کا طواف ہو جائے، چاہتے ہو کہ حضور کی شفاعت مل جائے، دوستو تمہاری چاہت ہے مدینے چلے جائے، تمہاری چاہت ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، تمہاری چاہت ہے کعبے کا طواف ہو جائے، تمہاری چاہت ہے مسجد نبوی میں نماز ہو جائے، تمہاری چاہت ہے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ہو جائے، تمہاری چاہت ہے جنت البقیع کا 2 حصہ مل جائے، یہ تمہاری چاہت ہے۔ اب چلو مدینے والوں کی چاہت پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنہ کے لال کہتے ہیں میری چاہت یہ ہے تم شراب چھوڑ دو، میری چاہت یہ ہے تم جوے کو چھوڑ دو، میری چاہت یہ ہے ماں باپ کے وفادار بن جاؤ، میری چاہت یہ ہے بیویوں پر ظلم مت کرو، میری چاہت یہ ہے بچوں کا خیال رکھو، میری چاہت یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، میری چاہت یہ ہے موت جب کہے حیال الصلاۃ نماز کی طرف چلے آؤ، میری چاہت یہ ہے اپنے امام سے محبت کرو، میری چاہت یہ ہے اپنے امام کی دستبوسی کرو، میری چاہت یہ ہے اپنے علماء کی قدر کرو، ارے میری چاہت یہ ہے میری آن سے محبت کرو، تم میری چاہت پوری کرو، میں تجھے مکہ بھی دکھاؤں گا، میں تجھے مدینہ بھی دکھاؤں گا، ارے حق تو یہ ہے کل قیامت میں جب سارے نبی اذهبوا الى غیری کہیں گے میں تجھے شفاعت کے دامن میں چھپا کے جنت سبحان اللہ۔ یہ عطائے رسول کی محفل ہے، اس محفل میں عہد کر لو اے نوجوانوں، آج ہم دیکھتے ہیں ہر گھر میں ماں پریشان ہے بیٹے سے کہ بیٹا گالی دیتا ہے، بیٹا تکلیف دیتا ہے، بیٹا سنتا نہیں ہے، ارے بیٹو تم کو ہوا کیا ہے؟ جب تم دنیا میں آتے ہو نا تو رب کیا فرماتا ہے اے لڑکا میں تجھے تیرے ماں باپ کا سہارا بنا کے بھیج رہا ہوں، جا ماں باپ کی مدد کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ دوستو ماں باپ اتنے اونچے مقام والے ہیں، اگر ان کی خدمت کوئی صدق دل سے کرے، ماں کی اطاعت کوئی سچے دل سے کرے، دوستو کوئی اور نہیں اللہ کا حبیب سے سلام پیش کرتا ہے، اللہ کا حبیب سے سلام پیش کرتا ہے، صرف سلام ہی نہیں بلکہ مولا کائنات سے فرماتے ہیں اے علی جاؤ اس کو میرا سلام کہنا میری امت کے لیے دعا۔ میرے دوستو میں دیکھتا ہوں آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر لو دوستو، ایک ہم ماں کے قدم کو چومیں گے تو قسم سے ہمیں حجر اسود چومنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیز کو دیکھنا عبادت ہے، 3 چیز کو دیکھنا عبادت ہے۔ تم لوگ جتنا پیر سے محبت کرتے ہو نا اس سے کئی گنا زیادہ اپنی ماں سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیز دیکھنا عبادت ہے۔ کون کون سی چیز دیکھنا عبادت ہے؟ آج یہ بتاؤ نوجوانوں، آج ہم شب و روز دن بھر اپنے موبائل میں میسج دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک کے کمنٹ پڑھتے رہتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ اپنا ہاتھ عاجز آ گیا ہے، فکر ہماری تھم گئی ہے، سوچ ختم ہو گئی ہے، کاروبار میں دل نہیں لگتا ہے، دل میں بے چینی ہے، صبح اٹھو تو بھی چہرے سے لگتا ہے کہ سویا ہی نہیں ہے رات بھر۔ میرے دوستو سب کیا ہے؟ ایک یہودی نے ہمیں نچا کے گھر میں رکھا ہے، ہمارے ذہن کو قید کر دیا ہے، ہماری فکر کو قید کر دیا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں، صرف آپ آدھی گھنٹہ موبائل کا یوز کرو، آدھی گھنٹے میں کیا ہونے والا معلوم ہے؟ آدھی گھنٹہ آپ یوز کرو، آپ کا ہاتھ میں ایک عجیب سی محسوس کوئی عجیب چیز محسوس ہوگی، آپ کا سر بھاری ہو جائے گا، آنکھوں میں وزن محسوس ہوگی، دل اور طبیعت اچاٹ ہو جائے گی، آلس آ جائے گی، سستی آ جائے گی۔ آدھی گھنٹہ ہم چلا لیں یہ ہمارا حال ہو جاتا ہے۔ ارے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیز کو دیکھنا عبادت ہے۔ دوستو کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، آج جتنے ہم اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں، اپنی روزی کے لیے پریشان ہیں، ہم لوگ در بدر جا رہے ہیں، کوئی
نوکری دے دے، کوئی ہمیں دھندا پر لگا دے، کوئی ہمیں اپنی دکان پر لگا لے، یا کوئی کاروبار کر لے۔ ارے دوستو، اگر نوکری کرنا چاہتے ہو موبائل کا استعمال کم کرو، 5 منٹ اپنے ہاتھ میں قرآن کو لے لو، قرآن کو ہاتھ کی سینت بنا لو، تیرے لہو میں بھی سکون آئے گا، بے قرار دل کو قرار ملے گا، آنکھوں میں روشنی بڑھے گی، سر فریش ہو جائے گا، طبیعت ہری ہو جائے گی۔ جب قرآن کو لے کے گھر سے باہر نکلے گا، اپنے گھر جب لوٹے گا، حلال کمائی لے کے لوٹے گا۔ میرے دوستو، پہلی چیز ہے قرآن کو دیکھنا عبادت۔ کس کو دیکھنا؟ قرآن۔ لیکن ہمارا سماج کیا کہتا ہے؟ جو لڑکی کو بدائی کو قرآن ملا ہے نا، اے بیٹا اتنی اونچائی پر رکھ دو، قرآن ہے، بڑی اونچائی پر رکھ دو۔ اب ماں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اب میرے بچے کی جب شادی ہوگی، یہی قرآن ہم اس کو دیں گے کہ تمہاری نانی نے ہم کو دیا تھا۔ ارے دوستو، یہ قرآن طاق پر رکھنے کے لیے نہیں، یہ قرآن نشانی کے طور پر نہیں، یہ قرآن کیا ہے پیارو؟ اس کو جب تم پڑھو گے، اے ماں بہنوں جو تم آج اپنے بچوں سے آج پریشان ہو، تمہیں دعوت فکر دیتا ہو، جب تم حمل سے ہو جاؤ، خرافات سے بچ جاؤ، موبائل کو درکنار کرو۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو افسوس ہے، لیکن اگر نہیں آتا قرآن کو کھول کر کے ایک حروف پر اپنی انگلی گھماؤ اور دل میں درود پڑھتے رہو۔ یہ قرآن میرے نبی پر نازل ہوا، یہ قرآن میرے نبی پر نازل ہوا، یہ پیغام میرے خدا کا پیغام ہے۔ اس نیت سے پڑھے گی، بن کر دے اور دعا مانگ، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کے چہرے پر قرآن کا نور عطا فرما۔ قسم خدا کی، تجھے کہیں تعویذ لے لے جانا نہیں پڑے گا، تیرا بچہ جب پیدا ہوگا رب کی جانب سے تعویذ ہوگا۔ میرے پیارو، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور دوسرا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، اور تیسرا ماں کے چہرے کو دیکھنا۔ بولو بھائی، اب وہ خوش نصیب ہے جو ماں کو دیکھے، ماں کے چہرے کو دیکھے، ماں کیسی بھی ہو، ماں سے محبت کرنا، کیونکہ دوستو ماں بدعمل بد کردار کیسی بھی ہو تو لاکھ عالم ہو جا، مجدد ہو جا، محدث ہو جا، فقیہ ہو جا، تجھ پر دنیا ناز کر، تجھ پر علماء کا سیدھا ہے، لیکن تیری جنت اسی ماں کے قدم تک، اسی ماں کے۔ تو دوستو اپنے گھر کے پیر کا خیال رکھو، جب گھر کے پیر کا خیال رکھو گے، قدرتی پیر تیرا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہمیں جو کریم نواز کی محفل میں آنے کا موقع ملا، اسے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستو حالات بڑے خراب ہیں، بڑے پیچیدہ حالات ہیں، پورے ملک کے نہیں پوری دنیا کے ایسے حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہے، ہمیں ولیوں کی صحبت میں آنا ہے، ہمیں اپنے علماء سے قریب ہونا ہے، ان سے فائدے کی چیز حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ دوستو یہ چند دنوں کی گنتی ہے، چند سالوں کے ہم مہمان ہیں، آخری جو ایک دنیا ہے جس میں ہمیں قبر میں رہنا ہے، اور لمبا ٹائم ہے، لمبا پیریڈ ہے۔ دوستو اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے نوجوان بوڑھے ہوئے 40 کے اوپر والے ہوئے، آپ ابھی حضور کی شان میں نعت ہو رہی تھی، آپ مچل رہے تھے نا، اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ بن دیکھے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن پیارو کیا اس نبی کی محبت میں ہم اپنے چہرے کو سجا نہیں سکتے؟ سوچو مسلمان ایک قوم ہے جسے دنیا سردار کہتی ہے، دیکھو سب داڑھی میں رہتے ہیں، کیا ہم اپنے نبی کی محبت اور
آج کی غریب نواز کی محفل کو وسیلہ بنا، اے اللہ میں نے تیرے نبی کی محبت اور غریب نواز کی محفل میں ارادہ کیا کہ اپنے چہرے کو حضور کی سنت سے سجاؤ تو ایک ایک بال پر ایک ایک فرشتے تیری حفاظت کریں، ایک ایک بال پر ایک ایک بولو بھائی، آج تم کہتے ہو کہ حضرت انسیف فیل ہوتا ہے، کب کیا حادثہ ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہے، کب کون ہمیں حملہ کر دے۔ تو دوستو اگر چاروں طرف ظالم اور بیچ میں آپ تنہا تو ہتھیار کی ضرورت ہے، تو کیا لاٹھی کام آئے گی، تلوار کام آئے گی، یہ تو اور تجھے مار ڈالے گی، کام کیا آئے گا حضور کی سنت، سنت گھر سے جب نکلو ماں کے قدم کو چومو، ہاتھ کو چومو۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں اللہ کا شکر اللہ ہمیشہ مجھے قائم رکھے، میں جب پروگرام کے لیے نکلتا ہوں تو ماں کے تلوے کو چومتا ہوں، کیونکہ یہ حصہ یہ چومنا تو سب چومتے ہیں، یہ مخصوص لوگوں نے مخصوص کا چوما ہے، جبریل امین نے میرے آقا کا یہ تو یہاں کے چومنے میں جو ذائقہ ہے نا وہ اس میں بولو بھائی نہیں ہے، درود پڑھ قسم سے اگر ظالم تیرے سامنے بھی آئے گا نا تیرے درود کی برکت تجھے اس کے ظلم سے بچا جاتی ہے۔ اور قدم اس پر ایک واقعہ غریب نواز کا یاد سننا ہے آپ کو، لیکن 6 آدمی ہم کو چاہیے غریب نواز کے نام پر جو رکھ لے سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ، بولو سبحان اللہ، چھٹی کی نسبت سے تاکہ آپ کو یاد رہے گا کہ یہ داڑھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں، خواجہ کی محفل میں مکتوب کی اولاد کے سامنے رجب کے مہینے میں، اور رجب کسی اور کا مہینہ نہیں، رجب شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے۔ 6 لوگ کو تیار رہنا انشاءاللہ، رہو گے کہ نہیں رہو گے بھائی؟ جو کیوں نے چھٹکنے لگے کیا ہے، بجلی گرنے لگی ابھی ڈر گئے ہیں میرے دوستوں۔ غریب نواز ایک بار گزر رہے تھے، کیا غریب نواز ہے سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا دیکھا، پہاڑ پر ایک آبادی بسی ہوئی ہے، یہ واقعہ سننا آج کے دور کا تقاضا ہے، ایک آبادی ہے بڑی آبادی، اور غریب نواز گزر کے وہ آبادی کی طرف دیکھ رہے تھے، دل میں خیال آیا یہ آبادی والے پانی کیسے پیتے ہیں؟ کیا خیال آیا؟ یہ آبادی پہاڑ پر آبادی ہے، یہ پانی کیسے پیتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز نے کیا دیکھا، کچھ عورتیں پہاڑ سے اتر رہی ہیں اور نیچے کنواں ہے، کنویں سے پانی لے کر کے پھر اوپر گر کے جا رہے ہیں۔ آئے غریب نواز جب میرے خواجہ نے یہ مومنٹ کو دیکھا، آپ اپنی خانقاہ میں چند دنوں کے بعد آپ ایک شاگرد آپ کے اسٹوڈنٹ سرکار غریب نواز کی خدمت میں حاضر کہا حضور مجھے کچھ ایسا کام بتاتے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی شامل ہو، سبحان اللہ، یعنی جو کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ میرے خواجہ نے کہا بیٹا صدق کے دل سے کہہ رہے ہو کہ صرف زبانی؟ کہا نہیں حضور دل سے کہا تو ایسا کرو، یہاں سے دور ایک آبادی ہے، گاؤں قصبہ ہے جو آبادی پہاڑ پر، تم جاؤ اس پہاڑ پر اور گھر گھر جا کے اتنا کہو کہ اب آپ لوگ کو نیچے پانی لینے جانا نہیں ہے، ہر گھر کا آدمی اپنے برتن کو گھر کے باہر رکھے گا اور تم ان کے پانی کو پہاڑ سے نیچے اترو گے، کنویں سے پانی بھر کے گھر 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 کو پانی پہنچاؤ گے۔ میرے دوست وہ غریب نواز کے جو مرید تھے شاگرد، وہ کہ حضور میں تیار غریب نواز نے ان کو بھیجا، وہ گئے، جب پہاڑ پر پہنچے ایک دن بیتا، انہوں نے گھر گھر جا کے اعلان کیا، 3 دن ہوا انہوں نے اذان کی آواز نہیں سنی، دل بڑا بے قرار کہ یہ میں کون سی آبادی میں ہوں، کون سی بستی میں ہوں جہاں ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے
پورا علاقہ نان مسلم ہے اور خواجہ صاحب نے مجھے نان مسلم کی خدمت میں لگا دیا، غیر کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ سوچنا تھا، پھر دل میں خیال آیا، میرے خواجہ نے کہا تھا دل سے پوچھ رہے ہو کسی زبان سے پوچھ رہے ہو؟ کہا چلو پیر کا حکم ہے خدمت کرنا ہے۔ دوست پوری آبادی میں ایک گھر مسلم نہیں، سب نان مسلم، اور ایک عالم ربانی کریم نواز کا مرید، کریم نواز کا شاگرد نان مسلم کی خدمت کرتا۔ کئی دن بیت گئے، گاؤں والے جمع ہوئے، کہا مولانا صاحب ادھر آئے، کہا بھائی آپ فری میں ہمیں ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمارے گھروں تک پانی پہنچا رہے ہیں، بڑا محنت کا کام، اس کی اجرت کیا آپ لیں گے وہ ہمیں بتا دیں۔ کہا بھائی سنیے، اس کی اجرت تو ہمیں رب دینے والا ہے۔ کون دینے والا ہے؟ رب دینے والا۔ وہ بھی حیران ہوئے رب کون ہے؟ پھر کچھ دنوں کے بعد لوگ جمع ہوئے، کہا مولانا صاحب کچھ بھی اجرت آپ لے لے، آپ کا گھر پریوار ہوگا، بچے ہوں گے، اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں۔ کہا سنو گاؤں والوں، اس کی اجرت مجھے میرا رب دے۔ تیسری بار پھر گاؤں والوں نے کہا بھائی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لمبی چوڑی بل آ جائے، ہمیں مکان پہ چلانا پڑ جائے۔ پھر مولانا صاحب سے پوچھا جائے، پھر مولانا صاحب نے وہی جواب دیا، اس کی اجرت مجھے میرا رب دے گا۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتاؤ اس آبادی سے نہ جانے کتنے بار راجہ کا مہاراجہ کا قافلہ گزرا، انہوں نے کتنی بار ہمیں دیکھا ہے پانی لاتے لے جاتے، تو کیا آپ کو کسی راجہ نے لے جایا ہماری سیوا کے لیے؟ کہا نہیں، راجہ نے نہیں بھیجا۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا اجمیر میں خواجہ ہے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو کہا وہ پنڈت ہے؟ کہا پنڈت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے دھرم کے جو پیغمبر ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ونسج میں سے، ان کے پریواری کے۔ کہا کیا ان سے ہماری بھیٹ ہو پائے گی، ملاقات ہو پائے گی؟ کہا بالکل۔ تو کیا ملاقات کے لیے کوئی ٹائم، کوئی سسٹم، اپوائنٹمنٹ؟ نہیں، آپ چلو تو چاہو میں سارے گاؤں والوں کو لے کے ملوا دوں۔ اب گاؤں والوں نے سوچا کہ جب راجہ ہمارا خیال نہیں رکھتا تو یہ ہے خواجہ، تو ان کی سیکیورٹی کتنی ٹائٹ ہوگی، ان کے محل میں کتنے لوگ کام کرنے والے ہونے، اتنے بڑے رئیس ہوں گے، اتنا بڑا خاندان جب ہے، بڑے پاورفل ہوں، ہم ان کی کوٹھی تک جائیں گے کیسے، انہیں پرنام کیسے کریں گے، انہیں نمستے کیسے کریں گے؟ وہ اسی کشم و کش میں تھے۔ کچھ لوگوں نے الگ خیال بنایا کتنا بڑا محل ہوگا، کچھ نے یہ سوچا سونے چاندی کے تخت پر بیٹھتے ہوں گے۔ میرے دوستو، جب سارے علاقے والے جمع ہوئے، مولانا صاحب چلو آج ہمیں اجمیر کے خواجہ سے ملوا دو، ہم بھی ذرا دیکھ لیں پیغمبر کے ونسج کیسے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور ان کے ہماری بھاونائیں کتنی ہیں۔ چلو ہمیں ایک بار بھیٹ کرا دو، ایک ملاقات کرا دو، ایک درشن کرا دو۔ مولانا صاحب نے کہا چلو قافلہ لے کر وہ اجمیر کی طرف چلے، چلتے چلتے آپ نے دیکھا ہوگا انا ساگر کے قریب میں ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ میں ایک غار ہے جس میں خواجہ صاحب نے سب سے پہلا اجمیر میں قیام کیا تھا۔ اور دوستو جب میرے خواجہ وہاں عبادت کرتے تھے اور حکم الہی ہوا اے معین الدین حسن چشتی اب اس غار کو چھوڑ کر تم آبادی کی طرف جاؤ، جب میرے خواجہ نکلنے لگے اس غار میں پہاڑ رونے لگے، مارنے لگے۔ خواجہ نے پوچھا اے پہاڑ تم روتے کیوں ہو؟ کہا ہے معین الدین اتنا تم نے اللہ کی ضرب لگائی ہے، یہ ضرب سنائے گا کون، دیدار کون کر پائے گا؟ خواجہ کی بدائی میں پہاڑ رونا۔ آج بھی وہ
پہاڑ. آپ اجمیر گئے کہ نہیں کبھی؟ اجمیر گئے ہیں آپ لوگ؟ وہ پہاڑ ضرور دیکھنا. انا ساگر کے سامنے ہے. آج بھی پہاڑ کے اندر آپ گھسو گے. غریب نواز جہاں آرام فرماتے تھے وہاں پتھر کا تخت بنا ہے. اور پورے پہاڑ میں آپ دیکھیں گے جسے پانی ٹپکتا ہے نا ایسے آنسو کی طرح پہاڑ کا پورا پورا حصہ بنا ہوا آج بھی ہے. آپ کو لگے گا کہ پہاڑ رو رہا ہے. غریب نواز کی بدائی پر میرے دوستو وہ اللہ کے ولی غریب نواز کے شاگرد اور مرید اپنے قافلے کو لے کر کے اسی پہاڑ پر جب چڑھنے لگے لوگ کشمکش میں پڑے کہاں لے جا رہا ہے کہاں لے جا رہا ہے. تھوڑا قریب گئے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. رونے کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز آ رہی ہے. لوگ سوچیں یہ لگتا ہے کوئی غمزدہ آدمی اس پہاڑی میں پھنسا ہوا ہے. یہ اس کے رونے کی آواز ہے یہ اس کے چلانے کی آواز ہے. لوگوں نے پوچھا یہ چلا کون رہا ہے یہ رو کون رہا ہے؟ کہا سنو سنو جس نے تمہاری سیوا کے لیے مجھے بھیجا ہے یہ اسی خواجہ کے رونے کی آواز ہے یہ اسی خواجہ کے رونے کی آواز ہے. اب ان کے دل کی کیفیت اور بڑھ گئی اور زیادہ ان کے دل میں بے قراری چھا گئی. اب جلدی سے ان کا درشن کر لے. جب پہاڑ کے قریب گئے کیا دیکھا کھجور کی چٹائی ہے. خواجہ کا سر سجدے میں ہے رونے کی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے. خادم نے کہا اس مولانا صاحب نے کہا آپ لوگ یہاں بیٹھو ابھی میرے خواجہ اپنے رب کی عبادت میں لگے ہیں پوجا پاٹ میں لگے ہیں. میرے دوستو جیسے میرے خواجہ سر کو سجدے میں اٹھا کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئے خواجہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور جن کی خدمت میں آپ نے مجھے بھیجا ہے یہ وہی لوگ ہیں آج آپ کی درشن کے لیے آئے ہیں درشن کے لیے آئے ہیں. میرے خواجہ نے کہا یہ بتاؤ تم سب کی میں کیا سیوا کروں تمہاری خدمت کیا کروں؟ کہا اے خواجہ خدمت تو بعد میں پہلے جس کے سامنے تم سب وقت رو رہے تھے اس وقت پہ کعبہ کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو ہمیں بھی پڑھا دو. امام احمد رضا سکتے ہیں برستا نہیں اپنے رحمت پتوں پر بھی برساتے برسانے والے جب تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمچماتے چپ چپ چپ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غریب نواز فیضان غریب نواز. میرے دوستو ایسے خواجہ کی ساسن میں ہم رکھتے ہیں ایسی خواجہ کی حکومت میں ہم رکھتے ہیں. اس سمستی پور سے لے کر کے پورے بھارت کے لوگوں اپنی مرکز کا عقیدت اپنے دل کا کعبہ اپنی نظروں کا کعبہ ادھر ادھر چھوڑ کے اجمیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنے راجہ صرف زبان سے نہیں دل سے کہو اپنی فریاد خواجہ سے کہو اپنے معاملہ خواجہ سے کہو. اگر شوہر طلاق دے دے عورتیں کوٹ کچہری بن جاؤ اپنی داستان حسین کے بیٹے خواجہ کو سناؤ. یہ خواجہ ایسے خواجہ ہے جب تک زمین پر تھے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا جب زمین میں گئے تو 90 لاکھ نہیں پوری کائنات خواجہ کا کلمہ. دوست یہ خواجہ سے عقیدت رکھ لو مطلب کی محبت مت رکھو کہ میرا کام ہو جائے گا میرا کاروبار چلے گا روزی میں برکت ہو جائے گی بلکہ یہ سوچ کے محبت کرو. ایک بات بتا دوں اگر انبیاء کسی چیز کا اعلان کرتا ہے اس کا انکار اگر امت نے کر دیا وہ کافر ہو جائے گی اپنے مذہب سے خارج ہو جائے گی. لیکن اگر اولیاء کسی چیز کا اعلان کرتا ہو اور امت نے انکار کر دیا اللہ کے بندوں نے مانا نہیں وہ کافر نہیں ہوگا گمراہ ہو جائے گا. وہ بندے گمراہ ہو جائیں گے وہ مسلم گمراہ ہو جائیں گے انہیں کافر نہیں کہا جائے گا. قربان جاؤ شان کریم نواز پر قربان جاؤ عظمت کریم نواز پر قربان جاؤ کریم نواز کی بلندی پر قربان جاؤ کریم نواز کی صفات پر. کریم نواز وہ غریب
نواز ہیں اگر باباؤں کو دیکھو ان کے بابا سید غیاث الدین چشتی ہے سلسلہ بہ سلسلہ ہوتے ہوئے چلے جاؤ ان کے بابا امام حسن عسکری ہے ان کے بابا امام نقی ہے ان کے بابا امام تقی ہے ان کے بابا امام علی رضا ہے ان کے بابا امام موسیٰ صادق ہے ان کے بابا امام جعفر صادق ہے ان کے بابا امام باقر ہے ان کے بابا امام زین العابدین ہے ان کے بابا حسین ہے ان کے بابا حیدر کرار ہے اگر باپ سے دیکھو تو کریم نواز لاجواب ہے اگر کریم نواز کی بلندی کو دیکھنا چاہتے ہو کریم نواز کی رفعت کو دیکھنا چاہتے ہو کریم نواز کو عروج کو دیکھنا چاہتے ہو دوستو کوئی پیر کتنا بڑا ہے کوئی عالم کتنا بڑا ہے اس کے علم سے اندازہ نہیں ہوتا ہے ہمیں اس کے مریدوں کو دیکھنا پڑے گا اس کے شاگردوں کو دیکھنا پڑے گا اس کی بارگاہ کے فیض یافتہ کو دیکھنا پڑے گا تو کریم نواز اس دھرتی کی ایسی کڑی ہے جن کی اگر مریدوں کو دیکھو غلاموں کو دیکھو وقت کا قطب الاقطار ہے وقت کا فرید الدین ہے وقت کا سراج الدین ہے وقت کا محبوب الہی ہے وقت کا علاؤالدین ہے وقت کا مخدوم اشرف جہانگیر سبحان اللہ سمجھانی ہے یہ فضیلت سروے زمین پر کس کو حاصل ہے جس کے غلام وقت کا غوث ہوتا ہے جس کی چوکھٹ کا غلام وقت کا غوث العالم ہوتا ہے جس کی بارگاہ کا فیض یافتہ وقت کا محبوب یزدانی ہوتا ہے اس بارگاہ کا نام خواجہ کریم نواز اجمیر کی دھرتی ہے تو میرے دوستو کریم نواز کی بلندی کو سلام کریم نواز کی عظمت کو سلام کہ جب رب اعلان کرانا چاہتا ہے تو رب نے ارادہ فرمایا اے معین الدین اگر تم اعلان کرو گے کسی نے انکار کر دیا مجھے برا لگے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ تیری بلندی کو تو میں جانتا ہوں تیری رفعت کا ہے مجھے معلوم ہے ارے جو مرید جو پیر کعبے کی دیوار کو پکڑ کے دعا مانگتا ہو خواجہ عثمان ہارونی اے اللہ میرے مرید معین الدین نے 20 سال میری خدمت کی ہے مولا اس کے عوض میں معین الدین کو مقام محبوبیت عطا فرما میرے دوستو اب مقام محبوبیت میرے خواجہ کو رب کہہ رہا ہے معین الدین تم اعلان مت کرنا اگر تم نے کیا کسی نے انکار کر دیا رب کعبہ کو پسند آئے گا بلکہ معین الدین جب تک دنیا سے جائے گا فرشتوں کو میں حکم دوں گا اس کی پیشانی پر لکھ دو آمنا بھی بلّہ من مانا بھی حکم اللہ یہ میرا محبوب ہے جو میری محبت میں مجھ سے مل جس کی محبوبیت کا اعلان خدا کر رہا ہے وہ ہے غریب نواز ہے اللہ ان کی چوکھٹ کو سلامت رکھے ان کے دیار کو سلامت رکھے امام عشق و محبت نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے مفتی صاحب بڑی پیاری بات کہی ہے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اگر کوئی اجمیر کو خالص اجمیر کہتا ہے صرف اجمیر کہتا ہے وہ گمراہ ہے وہ گمراہ ہے کہتے ہیں اجمیر کو اجمیر مت کہو اجمیر شریف کہو اجمیر شریف کہو اس لیے کہ اجمیر کیسے سلسی ہے جہاں کوئی اور نہیں خدا کے محبوب کی عطا یعنی خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری آرام فرما رہے ہیں جہاں وہ آرام کر رہے ہیں وہیں تو باب جنت بھی ہے جنت کا دروازہ بھی ہے لوگ کہتے ہیں عقیدت مندوں پر سوال اٹھاتے ہیں وہ کوئی جنت کا دروازہ ہے وہ کوئی جنت کا دروازہ ہے اس پر ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی حضور محدث اعظم ہند جانتے ہیں نا محدث اعظم ہند شہزادہ مخدوم سمنا اجمیر معلیٰ سے اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے کچھ چوبیسیوں نے دیکھا جن کا پیجامہ اونچا ہوتا ہے چائنا ٹوپی ہوتی ہے پیشانی پر ایک پدنما داغ ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ مولانا صاحب اجمیر سے آ رہے ہیں چلو مولانا کا گھیراؤ کرتے ہیں ارے دوستو اہل رسول کو کوئی گھیر پائے گا کوئی گھیر نہیں سکتا وہ لوگ گئے محدث اعظم کے پاس گئے کہا مولانا صاحب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں محدث اعظم نے فرمایا میں اجمیر شریف سے آ رہا
رہا ہوں کاجمیر شریف سے؟ بولے ہاں ہاں. کہا ہم نے سنا ہوا جنت کا دروازہ ہے. محدث اعظم نے کہا الحمدللہ بالکل ہے. کہا تو آپ وہاں سے گزرے ہوں گے؟ محدث اعظم نے فرمایا بالکل گزرا ہوں، بالکل گزرا ہوں. اے عاشقو دیکھو آل رسول کس طرح ہمیں بچاتے ہیں. کہا بالکل گزرا ہوں. کہا یہ بتائیے مولانا صاحب آپ جنت کے دروازے سے گزرے ہیں؟ بولے ہاں. قریب جا کر کے کہتا مولانا صاحب مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہی سنا کر کے بچنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں معلوم جو سناتے ہیں اسی میں اوپر سے جاتا ہے. بن عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری بخار آتا انہیں بخاری. تو محدث اعظم سے کہا کہ آپ کے اندر سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جنت کے دروازے سے گزرے گا اس کے اندر جنتی خوشبو آئے گی. کیا آئے گی؟ کہا جب میں آپ کو طرف سونگ رہا ہوں تو آپ کے اندر سے تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی مثنوی جنت کا دروازہ ہو. محدث اعظم جن کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، محدث اعظم جو مکتوب پاک کے مشن شامل ہیں، محدث اعظم کسی ایسے ویسے گھرانے کا نہیں جس کی رگوں میں غوث اعظم کا خون ہے. وہ محدث اعظم جس کے گلے میں کسی اور کا نہیں غوث غریب نواز کی غلامی کا پٹا. اور اس پٹے کو آپ نے دیکھا ہو، ہم نے بھی پٹا لگایا ہے، خانوادے والے بھی پٹا لگاتے ہیں، علماء بھی پٹا لگاتے ہیں. تو اس کو پٹا ہی سمجھنا، روپٹا مت سمجھنا. اے لوگوں اسے روپٹا مت سمجھنا، یہ پٹا ہے. یہ کیا ہے؟ پٹا ہے. اور اس کو لگانے کا ثبوت اور اس کا اعلان کسی اور نے نہیں بلکہ جو اہل بیت پر بننے والا امام احمد رضا کہتے ہیں اس شادی کے جو سچ ہے نہیں مارے جاتے. حشر میرے گلے میں ہے پٹا. احمد رضا نے ثابت کر دیا علماء کے گلے میں پٹا جو ہوتا ہے وہ روپٹا نہیں ولیوں کی غلامی کا پٹا. اور دوستو ایک چیز اور بتا دوں، یہ جو پٹا ہم لگاتے ہیں نا، آپ لوگ لگاتے ہوگے نتیش والا فلاں والا، لگا لو قادری پٹا، لگا لو چشتی، لگا لو اشرفی پٹا. یہ پٹے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر آپ بڑے بڑے شہر میں بسنے والے ہو یا جو ہو آپ کے رشتہ دار، ان سے پوچھنا جب علاقے میں آوارہ کتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کتے رات بھر سونے نہیں دیتے ہیں، آدمی پھول لگاتا ہے اور میونسپل کارپوریشن میں وہ کہتا ہے سر پلیز there is lots of dog around our house, they are always shouting at the night. آپ مہربانی کر کے ہمارے ارد گرد بے شمار کرتے ہیں، رات بھر چلاتے ہیں، their voice cannot sleep us. ان کی آوازیں ہمیں سونے نہیں دیتی ہیں. تو میونسپل کی گاڑی آتی ہے، ان گاڑی میں لاوارث کتوں کو بھرا جاتا ہے، بھر کر کے انہیں شہر کے ایر ویر گھاٹ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن انہی کتوں میں کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا بہنگا ہوتا ہے. میں نے میونسپل والے سے پوچھا اس کو بھی تو پکڑو، یہ بھی تو کتا ہے. کہا جامی میاں یہ بھی تو کتا ہے، لیکن اس کا کتا بتا رہا ہے اس کا مالک کوئی ہے، یہ لاوارث نہیں ہے، اس کا کالا. دوستو جب ہم نے لگا لیا پٹا، ہم نے جب غلامی کا لگا لیا پٹا، اب دوستو لوگ مارنے آئے، کاٹنے آئے، جیسے سچا دیکھا. اگر اس رنگ تو کوئی دیکھے گا کہے گا بی جے پی والا ہے، چھوڑ دے گا. میں کہوں گا بی جے پی سے نہیں چھوڑا ہے، خواجہ کی نسبت میں چھوڑا ہے. خواجہ کی نسبت میں دنوں پہلے یو پی کے مکھمنتری نے بڑے شور سے اعلان کیا تھا کہ ہم پورے یو پی کو بھگوے رنگ میں رنگ دیں گے. میرے دل نے کہا سبحان اللہ، رنگ تو میں اسی دن کا انتظار کرتا ہوں، اسی تاریخ کا انتظار کرتا ہوں. تو رنگ تو دے، اس لیے کہ جب تو یو پی کی وِدھان سبھا کو اس رنگ میں رگے گا تو وِدھان سبھا بھی کہے گی مجھ پہ چڑھ گیا چشتی. اب تک تو صرف علماء کہتے تھے کہ بھارت میں خواجہ کی حکومت ہے، اب سرکار کی عمارت بھی کہے گی ہم پر خواجہ. دوستو یہ کوئی جذباتی بات
نہیں ہے، اگر اس پر بات کی جائے وہ ایک پھر تقریر شروع ہو جائے گی، اور قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کو میں قربان ہوں، ایسے دلیل دیا ہے اس کلر کے تعلق سے، اس کلر کے تعلق سے آج غیروں نے اس کلر کو اپنا کر کے کامیاب ہو گئے۔ 2 سال پہلے اجمیر محلہ کا ایک انٹرویو تھا، اس میں ایک خادم کیا کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے میڈیا نے پوچھا کہ غریب نواز نے ایسے کلر کو کیوں اپنایا، اس کلر کو کیوں پہنا؟ انہوں نے کہا کہ غریب نواز بھارت کی دھرتی پر آئے تھے نا، تو اس وقت اس کلر کا چلن تھا، لوگ پنڈت تھے، اس کلر کو پہنتے تھے، اسی لیے غریب نواز نے اس کلر کو اپنا لیا۔ میں نے جب بیان کو سنا، قسم خدا کی دل اتنا ریزہ ریزہ ہو گیا، میں نے کہا کیسا بیان دے دیا۔ ارے جب خواجہ ایسی دھرتی پر آئے، انہیں تو کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ آج بھی الہ آباد کی گھاٹ پر دیکھو بغیر کپڑے کے گھومتے ہیں، آج بھی بنارس کے ساتھ چلے جاؤ بغیر کپڑے کے۔ جو قوم کو کپڑا پہننے کا طریقہ نہ آیا ہو، وہ قوم کا کپڑا غریب نواز پہنیں گے؟ بلکہ غریب نواز نے یہ کپڑا پہن کر کے انہیں پہنا کر کے اور بتا دیا کہ ترقی چاہتے ہو، اسی رنگ میں ترقی ہے، کیونکہ یہ رنگ معین الدین کا نہیں، سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ کی ہے، بقرہ صفرا یہ اعلان کرتی ہے اس کلر تصور الناظرین، دیکھنے والے کے دل کو سرور، یہ رنگ دیکھنے والے دلوں کو سرور پہنچاتا ہے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو پیلے رنگ کا جانور لے لے، اور محدث اعظم فرماتے ہیں پیلے پر چڑھتا ہوا رنگ یعنی زعفرانی رنگ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سخت زعفرانی رنگ، یہی رنگ اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، اس کے دیکھنے والے کو اگر میں کہوں اے سمستی پور والوں اس رنگ کو دیکھو تمہیں سرور ملے گا، تو جامعہ میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے اس رنگ کے دیکھنے والے کو سرور ملتا ہے، اس رنگ کے دیکھنے والے دل کو قلوب کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، کس کا اعلان ہے؟ قرآن کا اعلان۔ بولو بھائی، اسی لیے دیکھو تعبیز زعفران کے رنگ سے لکھی جاتی ہے۔ آج جو آپ نے لنگر میں سردا کھایا کس رنگ کا سردا تھا؟ بولو بھائی، سمجھے میری بات کو؟ اسی لیے اور لاہور کی جمعہ مسجد میں آج بھی میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام کا رنگ اسی رنگ کا ہے۔ ترکی کی میوزیم میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، آپ بھی گوگل میں سرچ مار لو، خاتون جنت کا لباس اسی رنگ کا ہے۔ حضرت امام حسن حسین کی جو دستار کا امامہ لاہور کی جمعہ مسجد میں رکھا ہے وہ بھی اسی رنگ کا ہے۔ مخدوم سمنانی کا تاج مبارک اسی رنگ کا ہے۔ اور بات ہے وہ عقل مند تھے، اس رنگ کو چن کر کے کامیاب ہو گئے، اور ہم چھوڑ کر کے، سمجھے میری بات کو؟ تو میرے دوست اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارو ہمیں لاوارث کتا نہیں بننا ہے، ایسا کتا بننا ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں ہے دور کا دھوڑا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا، شیر خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اس نسبت کو سلامت رکھے اور اس شیر کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔